امرو عیار ان دنوں ملک چین میں آیا ہوا تھا۔ ملک چین کی شہزادی آسیہ نے اسے خصوصی پیغام دے کر بلایا تھا۔ شہزادی آسیہ نے امرو کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، اسے امرو کی مدد کی ضرورت ہے۔ شہزادی آسیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر امرو اس کی مدد کے لیے نہ آیا تو وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے خود کو ہلاک کر لے گی۔ شہزادی آسیہ کا یہ پیغام پڑھ کر امرو بے حد حیران ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ شہزادی آسیہ پر آخر ایسی کون سی مصیبت آن پڑی ہے جس کے لیے وہ اسے مدد کے لیے بلا رہی ہے، اور اس کے نہ آنے کی صورت میں وہ خود کو ہلاک کرنے کی دھمکی بھی دے رہی تھی۔ چنانچہ امرو نے سردار امیر حمزہ سے مل کر ان سے اجازت لی اور ملک چین جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ 2 دن اور 3 راتیں سفر کرنے کے بعد وہ ملک چین پہنچ گیا۔ شاہی محل میں جا کر اس نے شہزادی آسیہ کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو اسے فوراً شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور شہزادی آسیہ کے حکم پر اس کی خوب آؤبگت کی گئی۔ دوسرے دن شہزادی آسیہ خود اس سے ملنے شاہی مہمان خانے پہنچ گئی۔ شہزادی آسیہ نے سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اس نے منہ پر بھی سیاہ نقاب ڈال رکھا تھا۔ امرو شہزادی آسیہ سے پہلے بھی کئی بار مل چکا تھا۔ شہزادی آسیہ بے حد معصوم اور انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ جب بھی امرو کے سامنے آتی تھی اس نے کبھی نقاب نہیں کیا تھا۔ اب اسے اپنے پاس نقاب میں آتے دیکھ کر امرو حیران ہو رہا تھا۔ امرو کے پوچھنے پر شہزادی آسیہ نے اسے اپنی مصیبت کے بارے میں بتایا۔ اس کی مصیبت جان کر امرو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ شہزادی آسیہ کا ایک کان، ناک، نچلا ہونٹ اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں غائب ہو چکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہزادی آسیہ پیدائشی طور پر ایسی ہی ہو، مگر امرو چونکہ شہزادی آسیہ کو پہلے سے جانتا تھا، اس لیے شہزادی آسیہ کو دیکھ کر امرو کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہزادی آسیہ ہے جسے وہ جانتا ہے۔ شہزادی آسیہ کافی دیر روتی رہی۔ امرو کو اس کی حالت پر واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا شہزادی صاحبہ؟ میں پچھلے ماہ جب آپ سے ملا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اب یہ سب اچانک؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ سب داماغا دیو کا کیا دھرا ہے۔ شہزادی آسیہ نے روتے ہوئے کہا اور امرو چونک پڑا۔ داماغا دیو؟ کون داماغا دیو؟ اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ امرو نے چونکتے ہوئے کہا، چند دن پہلے آدھی رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی تو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے مجھے باقاعدہ ہلا جلا کر جگایا ہو۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں مشعلوں کی روشنیوں میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک پلنگ کے کچھ فاصلے پر ایک جھماکا سا ہوا اور وہاں زمین پر سیاہ دھواں سا پھیل گیا۔ دوسرے لمحے دھواں تیزی سے اوپر اٹھا اور پھر اچانک اس دھوئیں نے ایک بھیانک اور خطرناک دیو کا روپ ڈھال لیا۔ دیو کو دیکھ کر میرے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک دیو نے ہاتھ گھما کر میری طرف ایک انگلی جھڑک دی۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہو۔ میری آواز بھی میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ دیو کا سر گنجا تھا، اس کے سر پر 2 لمبے اور نوکیلے سینگ بھی تھے۔ اس دیو نے صرف سیاہ رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا اور امرو اس دیو کی مونچھیں بے حد بڑی تھیں، جبکہ اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ دیو کے کانوں میں سنہری بالیاں بھی تھیں۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر وہ قدم اٹھاتا ہوا میرے پلنگ کے پاس آ گیا۔ دیو نے بڑی بھاری اور گرجدار آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کا نام داماغا دیو ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام شاگو دیو ہے، وہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ اگر میں یعنی شہزادی آسیہ شاگو دیو کو مدد کے طور پر اپنی آنکھیں بھینٹ دے دوں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ داماغا دیو نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ زبردستی بھی میری دونوں آنکھیں نکال کر لے جا سکتا ہے، لیکن وہ دیو ہے اور میں آدم زاد، اس لیے کسی بھی دیو کو آدم زاد کی آنکھیں تبھی لگ سکتی ہیں جب کوئی آدم زاد اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی آنکھیں اندھے دیو کو بھینٹ دے دے۔ داماغا دیو نے جادو کے زور سے میری زبان ٹھیک کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے چیخ کر کسی کو بلانے کی کوشش کی تو وہ مجھے فوراً ہلاک کر دے گا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے میری زبان میرا جواب سننے کے لیے ٹھیک کی ہے۔ میں اس دیو سے بے حد ڈری ہوئی تھی، لیکن ڈرنے کے باوجود میں نے ہمت سے کام لے کر اس کے بھائی کے لیے اسے اپنی آنکھیں دینے سے انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر داماغا دیو کو بے حد غصہ آ گیا۔ وہ مجھے ڈرانے دھمکانے لگا، مگر میں بھلا اسے اپنی آنکھیں دینے کے لیے حامی کیسے بڑھ سکتی تھی؟ اگر میں اس کے بھائی کے لیے اسے اپنی آنکھیں دے دیتی تو پھر مجھے ساری زندگی اندھا بن کر رہنا پڑنا تھا، جو مجھے کسی صورت میں بھی قبول نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں مرنا قبول کر لوں گی، مگر داماغا دیو کو اپنی آنکھیں نہیں دوں گی۔
دھماگا دیو میرے مسلسل انکار پر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے اور زیادہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مجھے ڈرائے دھمکائے گا تو میں اس کی بات مان جاؤں گی، مگر میں نے اس کی بات نہ ماننی تھی اور نہ ہی مانی۔ اس پر دھماگا دیو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ اس دیو میں شاگو دیو کو صرف میری ہی آنکھیں لگ سکتی ہیں، میرے علاوہ شاگو دیو کو اگر کسی اور آدمزاد کی آنکھیں لگائی گئیں تو وہ پھر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ دھماگا دیو نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے خود ہی کہا تھا کہ ایک تو میری آنکھیں سنہری مائل ہیں، دوسرے میری دونوں آنکھوں کے سفید حصوں میں سرخ تل ہیں، ایسی آنکھیں میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ دھماگا دیو نے دیکھا کہ میں ڈرنے والی نہیں تو میری منت سماجت کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، اگر 1 مہینے کے اندر اندر اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی وہ یعنی دھماگا دیو بھی ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں کی جانیں ایک دوسرے کے دلوں میں ہیں۔ میں نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی تو اس نے جادو کے زور سے میری ایک آنکھ غائب کر کے مجھے بدصورت بنا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس نے میرے انکار کی سزا دی ہے۔ میں اگر بدصورت زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو اچھی طرح سے سوچ سمجھ لوں، مجھے وہ بدصورت سے بدصورت بناتا رہے گا۔ اور امرو اگلی رات وہ پھر آیا۔ میرے انکار پر اس نے میرا ایک کان غائب کر دیا، اسے اگلی رات میری ناک، اور کل رات اس نے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں غائب کر دیں۔ جب سے دھماگا دیو نے میرا یہ حال کیا ہے میں نے اپنے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں کمرے میں بھی اسی طرح لبادہ اوڑھے اور نقاب پہنے رہتی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، وہ بھی میری حالت پر بے حد غمگین اور افسردہ ہیں۔ شہزادی آسیہ امرو کو تفصیل بتاتی چلی گئی۔ امرو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تو کیا دھماگا دیو یہاں روزانہ آتا ہے؟ ساری باتیں سن کر امرو نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ روز آتا ہے، اور وہ آدھی رات کو ہی آتا ہے۔ شہزادی آسیہ نے کہا، آپ کی حالت دیکھ کر مجھے بھی افسوس اور دکھ ہو رہا ہے شہزادی صاحبہ، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، ایک رات میرے خواب میں ایک سبز پوش نیک بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہوں تو میں فوراً امرو یعنی تمہیں بلا لوں، کیونکہ تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ شہزادی آسیہ نے کہا، او، تو آپ نے مجھے نیک بزرگ کے کہنے پر بلایا ہے؟ امرو نے کہا، ہاں۔ شہزادی آسیہ نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا، کیا نیک بزرگ نے میرے لیے بھی کوئی پیغام دیا تھا آپ کو؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے تمہیں بلانے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ شہزادی آسیہ نے کہا، ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آج رات آپ اپنے کمرے میں نہیں سوئیں گی؟ امرو نے کہا۔ کیوں؟ شہزادی آسیہ نے چونک کر کہا، دھماگا دیو کے سامنے آپ کی بجائے آج رات میں جاؤں گا، میں ایک نظر اسے خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات میں امی حضور کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ شہزادی آسیہ نے اس کی بات مان کر کہا۔ پھر امرو نے زنبیل سے چاندی کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکال کر شہزادی آسیہ کو دے دی۔ اس انگوٹھی کو پہن لیں، اس انگوٹھی کی وجہ سے دھماگا دیو کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ آپ کہاں ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کمرے میں آئے ہی نہ اور اس کمرے میں جائے جہاں آپ سو رہی ہوں۔ امرو نے کہا تو شہزادی آسیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چنگل میں پہن لی۔ رات کے وقت میں دربانوں اور محافظوں سے کہہ دوں گی کہ تمہیں میرے کمرے میں جانے سے نہ روکا جائے۔ شہزادی آسیہ نے کہا، او نہیں، آپ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں، میں خود ہی آپ کے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ امرو نے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر شہزادی آسیہ نے دربانوں یا خادموں سے کہہ دیا کہ امرو اس کے کمرے میں رہ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ان سے دھماگا دیو کو پتہ چل جائے، تب وہ اس کمرے میں شاید نہ آئے، جبکہ امرو نہیں چاہتا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے اس پر دھماگا دیو عمل نہ کر سکے۔ شہزادی آسیہ نے اس کی یہ بات مان لی۔ پھر وہ کچھ دیر امرو سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ امرو سے اجازت لے کر وہاں سے چلی گئی۔ شہزادی آسیہ کے جانے کے بعد امرو نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی اور اسے دھماگا دیو اور اس کے بھائی شاگو دیو کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ سنہری تختی نے بھی امرو کو یہی بتایا کہ شہزادی آسیہ نے اس سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اس نے جو بتایا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ پھر امرو نے سنہری تختی سے دھماگا اور شاگو دیو کے بارے میں یہ پوچھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرے کہ شہزادی آسیہ کا ناک، کان، ہاتھوں کی انگلیاں اور آنکھ واپس آ جائے، جنہیں دھماگا دیو نے جادو کے زور سے غائب کیا تھا۔ سنہری تختی پر فوراً سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ امرو پڑھنے لگا۔ لکھا تھا،
خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ جب تک ڈاماگا دیو اور اس کا بھائی شاگو دیو ہلاک نہیں ہوگا، شہزادی آسیہ کے اعضاء ظاہر نہیں ہوں گے۔ دونوں دیووں میں سے امرو کو کسی ایک دیو کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور وہ بھی خالی ہاتھوں۔ جس دیو کا وہ خالی ہاتھوں سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اس دیو کے ہلاک ہوتے ہی دوسرا دیو بھی فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سنہری تختی پر لکھے ہوئے سیاہ حروف مٹ گئے۔ خالی ہاتھوں؟ او، میں بھلا خالی ہاتھوں سے ایک طاقتور دیو کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ امرو نے سنہری تختی پر لکھا پڑھ کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے سنہری تختی پر پھر سیاہ حروف پھیل گئے۔ بتایا جاتا ہے امرو عیار اگر خالی ہاتھوں کسی دیو کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے اپنے جسم میں دیووں جیسی طاقت حاصل کرنی ہوگی۔ سنہری تختی پر لکھے الفاظ پڑھ کر امرو چونک پڑا۔ دیووں کی طاقت؟ مطلب مجھے بھی دیو بننا پڑے گا؟ مگر کیسے؟ میں اپنے جسم میں دیووں جیسی طاقت کیسے لا سکتا ہوں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ فوراً تختی سے پہلے حروف مٹے اور ان کی جگہ نئے حروف پھیل گئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ دیووں کی طاقت حاصل کرنے کے لیے دیو طاقت نامی ایک پھل جو صرف دیوستان میں پیدا ہوتا ہے، اسے کھانے کے بعد ہی امرو دیووں کی طاقت حاصل کر سکتا ہے، جس کے لیے ظاہر ہے امرو کو دیوستان جانا پڑے گا، اور دیوستان جانے اور دیو طاقت پھل تک پہنچنے کے لیے امرو زنبیل کی کراماتی چیزیں استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنہری تختی پر لکھے الفاظ مٹ گئے۔ امرو نے سنہری تختی سے اپنے مطلب کی چند مزید باتیں پوچھی، جن کا سنہری تختی نے اسے جواب دے دیا تو اس نے اطمینان بھرے انداز میں سنہری تختی واپس زنبیل میں ڈال لی۔ امرو نے پہلے یہ سوچا تھا کہ وہ شہزادی آسیہ کا روپ بدل کر اس کے کمرے میں چلا جائے گا۔ جب ڈاماگا دیو وہاں آئے گا تو وہ اسے جالے الیاسی پھینک کر پکڑ لے گا اور پھر اس کی گردن پر تلوار حیدری رکھ کر اسے مجبور کر دے گا کہ وہ شہزادی آسیہ کے اعضاء اسے واپس کر دے جو اس نے غائب کر رکھے ہیں۔ مگر سنہری تختی کی ہدایات سن کر اس نے اپنا یہ ارادہ بدل لیا۔ اب اسے سب سے پہلے دیوستان جانا تھا، جہاں سے وہ دیو طاقت پھل حاصل کر کے کھاتا تاکہ اس کے جسم میں دیو جیسی طاقت آ جاتی، اور پھر وہ آسانی کے ساتھ ڈاماگا دیو کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ امرو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سنہری نگینے والی ایک انگوٹھی نکال لی اور دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی۔ پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی، مجھے دیوستان اس جگہ پہنچا دو جہاں دیووں کا مقدس طاقت پھل پیدا ہوتا ہے، امرو نے سرخ نگینے والی انگوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے یکلخت زمین غائب ہو گئی۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گر جاتا، اچانک اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ساتھ ہی اسے تیز گڑراہٹوں اور بے شمار سانپوں کے پھنکارے مارنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر امرو نے فوراً آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ خود کو ملک چین کے محل کے شاہی مہمان خانے کی جگہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر دیکھ کر مسکرا دیا۔ پہاڑی کی چوٹی کا درمیانی حصہ سپاٹ اور دور تک ایک دائرے کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ کناروں پر دائرے کی سی شکل میں بے شمار دیو کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ یوں تھام رکھے تھے جیسے انہوں نے پہاڑ کی چوٹی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ چوٹی کے درمیان میں ایک برگد جیسا بڑا سا درخت تھا۔ اس درخت پر شاخوں کی جگہ بڑے بڑے سانپ لہرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سانپوں کا درخت ہو۔ درخت پر شاخیں بھی موجود تھیں، مگر ان کی تعداد بے حد کم تھی۔ ان شاخوں پر سرخ رنگ کے اخروٹ جتنے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ امرو عیار اس درخت سے کچھ فاصلے پر نمودار ہوا تھا۔ دیووں کے منہ دوسری طرف تھے، وہ امرو کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ویسے بھی امرو نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اگر دیو اس کی طرف پلٹ بھی جاتے تو امرو انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ امرو کو ان دیووں سے تو کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن وہ سانپوں سے بڑے درختوں کی جانب بڑی خوف بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سانپ پھن لہراتے، دو شاخہ زبانیں لہراتے، نہایت خوفناک انداز میں پھنکاریں مار رہے تھے، اور ان کی پھنکاروں میں اس قدر گرمی تھی کہ دور اور غائب ہونے کے باوجود امرو شدید گرمی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ دور سے یہ حال ہے تو اس درخت کے قریب جانے پر اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ اس خیال سے ہی امرو لرز رہا تھا۔ سنہری تختی نے امرو کو اس درخت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ طاقت پھل دیووں کے لیے بے حد مقدس ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کی حفاظت وہ اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں اور کسی کو اس طرف نہیں آنے دیتے۔ یہ تو امرو کی سرخ نگینے والی انگوٹھی کا کمال تھا کہ وہ غائب ہو کر سیدھا اس پہاڑی کی چوٹی پر آ گیا تھا جس پر مقدس طاقت پھلوں کا درخت تھا، ورنہ شاید دیو اسے پہاڑی کے بھی قریب نہ آنے دیتے۔ اب امرو کو دیووں سے زیادہ
ان سانپوں سے خطرہ تھا جو ہزاروں کی تعداد میں شاخوں کی طرح درخت پر لہرا رہے تھے۔ امرو چند لمحے سوچتا رہا کہ وہ اس درخت پر کیسے جائے اور طاقت پھل کیسے توڑ کر لائے، مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا اور اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ سی آ گئی۔ اس نے زمین سے سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی گیند نکال لی اور پھر اس نے گیند پوری قوت سے درخت کے تنے پر مار دی۔ گیند درخت کے تنے سے ٹکرائی، ایک دھماکہ ہوا اور درخت کے گرد سرخ دھواں سا پھیل کر اوپر اٹھنے لگا۔ دھماکے کی آواز سن کر کناروں پر کھڑے دیو چونک پڑے اور پلٹ کر درخت کی طرف دیکھنے لگے۔ جیسے ہی سرخ دھواں ختم ہوا، درخت پر کل بلاتے ہوئے سانپ بے ہوش ہو گئے اور جیسے بے جان ہو کر لٹکنے لگے۔ ارے یہ محافظ ناگوں کو کیا ہوا؟ یہ سرخ دھواں، ایک دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں اس طرف متوجہ پا کر امرو مطمئن ہو گیا۔ درخت کے سانپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ امرو چپکے سے آگے بڑھا اور درخت کے نزدیک آ گیا اور پھر وہ احتیاط سے درخت پر چڑھنے لگا۔ سانپ بالکل بے جان تھے۔ امرو نے کچھ اوپر جا کر ایک سرخ پھل توڑا اور نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ پھل توڑ کر نیچے آیا، اس کے کاندھوں پر سے سلیمانی چادر کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی چادر کھلی، وہ ظاہر ہو گیا اور دیووں کی اس پر نظر پڑ گئی۔ آدم زاد، ایک دیو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے تمام دیو بری طرح سے گرجتے ہوئے امرو کی طرف بڑھے۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی، مجھے یہاں سے غائب کرو فوراً، امرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی دیو جنہوں نے امرو پر چھلانگیں لگائی تھیں، زوردار دھماکے سے درخت سے آ ٹکرائے اور درخت پر موجود پھل گرتے چلے گئے۔ ان پھلوں کو اس طرح گرتے دیکھ کر دیووں کے رنگ اڑ گئے اور پھر وہ اپنے گنجے سروں پر ہاتھ مار مار کر زور زور سے رونے اور چیخنے لگے۔ ادھر امرو عیار وہاں سے غائب ہو کر ایک جنگل میں نمودار ہوا۔ جنگل میں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر اس نے طاقت پھل کھانا شروع کر دیا۔ پھل میٹھا اور خوشبودار تھا۔ جو ہی پھل کا میٹھا اور خوشبودار رس اس کے حلق سے نیچے اترا، اسے اپنے جسم میں توانائی سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں فولاد کی بنتی جا رہی ہوں اور جسم ٹھوس ہوتا جا رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں امرو کو اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ طاقت پھل کھاتے ہی اس کے جسم میں دیووں جیسی طاقت آ گئی ہے۔ اس نے سرخ نگینے والی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ وہ اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں ڈاماگا اور اس کا بھائی شاگو دیو رہتے ہیں۔ دوسرے لمحے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا، مگر پھر اندھیرا ختم ہو گیا۔ جب اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور ہوا تو اس نے خود کو ایک سمندر کے کنارے ٹھوس اور چٹانی علاقے میں موجود پایا۔ کنارے سے دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر اسے بڑا سا موبد نما مکان دکھائی دے رہا تھا۔ اس مکان سے لے کر سمندر کے کنارے تک دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا اور امرو اس دھوئیں میں کھڑا تھا، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ٹھوس زمین پر کھڑا ہو۔ سمندر کی لہریں پرشور آواز میں چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسی لمحے ایک طرف ایک لمبا تڑنگا جسیم اور انتہائی طاقتور دیو نمودار ہوا۔ اس دیو کا سر گنجا تھا اور اس کے سر پر 2 مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اس کی مونچھیں لمبی اور چھوٹی سی داڑھی تھی۔ اس کے کانوں میں سنہری بالیاں جھول رہی تھیں اور اس نے سرخ جانگیا پہن رکھا تھا۔ دیو کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اندھوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس دیو کے 2 دانت بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ آدم زاد، آدم زاد، میں یہاں کسی آدم زاد کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں ہے آدم زاد؟ ڈاماگا دیو، فوراً آؤ، یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے۔ مجھے اس آدم زاد کا خون پینا ہے۔ جلدی آؤ اور اس آدم زاد کو پکڑ کر فوراً میرے حوالے کر دو۔ دیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زور زور سے چیختے ہوئے کہا۔ فوراً ہی چوٹی پر موجود مکان سے اس جیسا ایک اور دیو نکلا اور دھوئیں جیسے راستے پر بھاگتا ہوا اس طرف آنے لگا۔ اس نے سیاہ جانگیا پہن رکھا تھا۔ اس کی نظر امرو پر اور امرو کی نظر اس پر پڑی تو دونوں چونک پڑے۔ میں نے آدم زاد دیکھ لیا ہے، میں آ رہا ہوں شاگو دیو، میں آ رہا ہوں، ڈاماگا دیو نے چیختے ہوئے کہا اور بھاگتا ہوا امرو کے پاس آ گیا۔ امرو پہلے سے تیار تھا۔ جیسے ہی ڈاماگا دیو اس کے نزدیک آیا، امرو نے اس پر یک لخت چھلانگ لگا دی۔ اس کا زوردار مکہ ڈاماگا دیو کے منہ پر پڑا اور ڈاماگا دیو چیختا ہوا دور جا گرا۔ کیا ہوا ڈاماگا دیو؟ میں نے تمہاری چیخ سنی ہے، اندھے دیو نے تیز لہجے میں کہا، مگر ڈاماگا دیو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے سے اٹھ کر امرو کی طرف آ گیا۔ تو تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ ڈاماگا دیو نے گڑا کر کہا۔ ہاں، تم دونوں آدم خور دیو ہو، میں تم دونوں کو ہلاک کرنے آیا ہوں۔ کان کھول کر سن لو،
میرا نام امرو ہے، خواجہ امرو عیار۔ امرو نے کہا۔ دیو غرایا اور اس نے جھپٹ کر امرو کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کر اسے یوں زوردار جھٹکا دیا جیسے وہ امرو کو گرانا چاہتا ہو، مگر امرو نے بھی جو طاقت پھل کھا رکھا تھا اس نے پہلوانی داؤ مار کر الٹا ڈھماکہ دیو کو گرا دیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان خطرناک جنگ چھڑ گئی۔ وہ دونوں چیختے اور گرجتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ امرو کا پلڑا بھاری تھا، وہ ڈھماکہ دیو کو اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ ڈھماکہ دیو بری طرح سے چیخ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا اندھا بھائی بھی بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ اس کی جان چونکہ ڈھماکہ دیو میں تھی، اس لیے ڈھماکہ دیو کو جو چوٹ لگتی تھی اس کا اثر اندھے دیو پر بھی ہو رہا تھا۔ جو زخم ڈھماکہ دیو کو لگ رہے تھے ویسے ہی زخم اندھے دیو کو بھی لگ رہے تھے۔ امرو نے کچھ ہی دیر میں ڈھماکہ دیو کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی اندھا دیو بھی ہلاک ہو گیا۔ ان دونوں دیووں کو ہلاک کر کے امرو پہاڑ کی چوٹی پر موجود ان کے گھر میں چلا گیا۔ دونوں دیووں نے وہاں بے شمار خزانہ جمع کر رکھا تھا جس کے بارے میں امرو کو سنہری تختی نے بتایا تھا۔ امرو نے وہاں سے سارا خزانہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں بھر لیا اور پھر سرخ نگینے والی انگوٹھی کی مدد سے غائب ہو کر واپس ملک چین پہنچ گیا۔ دونوں دیووں کے ہلاک ہونے سے شہزادی آسیہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی غائب شدہ آنکھ، کان، ناک اور ہاتھوں کی 10 انگلیاں واپس آ گئی تھیں۔ امرو جب اس سے ملا تو اس نے اسے دیووں کی ہلاکت کا بتا دیا۔ امرو نے اتنی جلدی ان دیووں کو جا کر ہلاک کر دیا تھا، اس پر شاید شہزادی کبھی یقین نہ کرتی، مگر وہ چونکہ اصلی حالت میں آ چکی تھی اس لیے اسے امرو کی باتوں پر یقین کرنا پڑا۔ پھر اس نے اور ملک چین کے بادشاہ نے امرو کو اتنا انعام دیا کہ امرو خوشی سے نہال ہو گیا۔